اچھا فاروقی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح سے آپ نے ابھی فرمایا کہ خودکشی کا سبب ہمارے حکمران بن رہے ہیں، مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے ایک مسجد کا، مکتب کا، مدرسے کا، اسکول کا، کالج کا اور ماں کی تربیت کا، گھر خاندان کا ایک اثر ہوا کرتا تھا ذہنوں پہ، اور اس طرح کے اقدامات سے قبل یعنی کہ کبھی کوئی خال ہمیں کچھ سالوں میں کوئی کا اقدام ایک آدھ پورے شہر میں نظر آتا تھا، تو کیا وہ ہمارا جو درس و تدریس کا عمل تھا، مسجد تھی، مکتب تھا، وہ کمزور نہیں ہو گئے انسٹیٹیوشنز ہمارے، اور ماں کی گود بھی اور خاندان بھی، کیونکہ یہ بانڈنگ وہاں سے بہت زیادہ ملتی تھی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں جیسا وقت جا رہا ہے، سوشل میڈیا کا وقت ہے، کوئی ماں کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی باپ کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی بیوی کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی مسجد میں امام کو سننے کے تیار نہیں۔ جمعے کے دن بھی امام کے پاس اس وقت لوگ پہنچتے ہیں جب پتہ چلا کہ خطبہ ہونے والا ہے، اب آخری جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مذہبی لوگوں کا قصور ہے، ہم مانتے ہیں، مگر اجتماعی طور پر یہ بات جو ہے نا، صحیح بات ہے کہ لوگوں کو رزق اگر ملتا رہے گا نا تو ان کی مایوسی ختم ہوگی۔ دیکھیں ایک بات ہے، بچے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں نا تو باپ کہتا ہے میں اس کو نہیں دیکھ سکتا، اس سے بہتر میں مر جاؤں۔ بچوں کی اسکول سے بچوں کو نکال دیا جاتا ہے، بچوں کو دودھ کا ایک گھونٹ نہیں دیا جا سکتا، بچوں کی دوائی کا اہتمام نہیں ہو سکتا، تو باپ کہتا ہے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، نہ میں دوائی دے سکتا ہوں، نہ بچوں کو دودھ دے سکتا ہوں، نہ میں اس کا اسکول پڑھا سکتا ہوں، نہ اس کو کھانا دے سکتا ہوں، اب مجھے مرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو اصل تو دیکھیں نا، اس میں ریاست دن رات محنت کرے، ہم اس طرح کھڑے ہیں نا۔ چلو آپ نے کہا کہ لنگر خانے ہیں، پناہ گاہیں ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں یہ کوئی بھوکا نہ سوئے گا، سیلانی کا اس میں اپنا حصہ اللہ کی رحمت سے، اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں، مگر ریاست کو چاہیے کہ لنگر خانے، پناہ گاہیں، یہ سب ریاست مدینہ کا نور ہے، اس کا انکار نہیں، مگر ریاست مدینہ میں بے روزگاری ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا فارمولہ موجود ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تو پیارے آقا تو پوری کائنات کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے نا۔ آپ فرماتے ہیں میں تو چاہوں تو میرے ساتھ یہ پہاڑ سونے کے بن کے چلے، مگر آپ نے ان کو 1 روپیہ نہیں دیا، فرمایا تم جاؤ اپنے گھر سے سامان لے کر آؤ۔ وہ سامان لے کر آئے، حضور نے نیلام کیا اور اس نیلام سے کہا جاؤ اس سے کلاڑا خریدو، لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کے بیچو، 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے انٹرپرینیور تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے انٹرپرینیور تھے کہ آپ کو دیکھ کر خدیجہ الکبریٰ نے آپ سے نکاح کیا۔ آج بدقسمتی سے لوگوں کو انٹرپرینیور نہیں بنایا جا رہا، لوگوں کو نوکریوں کی لالچ دی جا رہی ہے، تو بھائی نوکریاں ٹھیک اچھی بات ہے، فیکٹریاں تو کھولو، لیکن خودکشی کا، مولانا کاری کا، آپ نے فرمایا 7 مرتبہ وزیر اعظم سے مل چکے ہیں، وزیر اعظم تو خود کہتے ہیں 1 کروڑ ہم نے روزگار دینے ہیں، ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو اوپر لے کر جانا ہے۔ ابھی جو رزاق داؤد صاحب فگرز دے رہے ہیں، مشیر تجارت ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں ریکارڈ بنا ہے ایکسپورٹس کا، 2.9 ارب ڈالر اس مہینے نومبر میں، ٹارگٹ اب 2.6 ارب ڈالر کا تھا۔ بتایا جا رہا ہے ٹیکسٹائل ہماری بڑی ترقی کر رہی ہے، 20 ارب ڈالر تک ہماری وہ کا بتایا گیا ہے کہ تقریباً 4.5 ارب ڈالر وہ ایکسپورٹ ہوگی۔ باتیں تو اس طرح سے خبروں کی تو یہ آ رہی ہیں، سی پیک آگے بڑھ رہا ہے، انڈسٹری ہم نے لگانی ہے، ٹیکسٹائل ملز اور لگ رہی ہیں، یہ کیا سب نے ناکافی ثابت ہو رہی ہیں؟ پھر نوجوانوں کو قرض دینے کی بات ہو رہی ہے جی 5-5 لاکھ روپے ہم بلا سود قرض دیں گے، وہ کیوں نہیں پھر ہو پا رہا؟ سر یہ جو باتیں کرتے ہیں نا داؤد صاحب، عبد الرزاق داؤد صاحب بڑے بزرگ ہیں ہمارے، کہنے کا مقصد انہوں نے اردن میں گوشت ایکسپورٹ کر دیا۔ کل وہ خوشی پیغام دے رہے تھے ہم نے اردن میں پہلی بڑا گوشت ایکسپورٹ کیا، تو گوشت پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے۔ ارے جناب اعلیٰ پاکستان میں جانوروں کی فارمنگ کا سسٹم دو، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ رشیا جب 1 ایکڑ پر 60 من گندم نکالتا ہے تو آپ 30 من کیوں نکالتے ہیں؟ آپ کے پاس آج 62 روپے کلو گندم ہے، کل 72 ہو جائے گی، اللہ نہ کرے، تو اگر یہ گندم ڈبل کر دی تمہارے پاس 62 کی جگہ پر گندم ہو جائے گی 32 روپے کلو۔ تم اس فارمولے کو کیوں نہیں اپناتے؟ آپ ایکسپورٹ کا تو نعرہ لگاتے ہر مہینے، جب کل یہ مہینہ ختم ہوا اب دیکھنا پاکستان اس مرتبہ کتنے کم ہو گیا، ہر مہینے ہمارے ڈالر کم ہو رہے ہیں، ہمارا امپورٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے رزاق داؤد صاحب اپنی باتیں کرتے ہیں، اچھی صحیح بھی کہتے ہوں گے، مگر کوئی خاص کامیابی نہیں ہے۔ اگر خاص کامیابی ہوتی تو ڈالر 180 تک نہ پہنچ جاتا، ڈالر ہو جاتا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں لنگر خانے نے بنائے، پناہ گاہیں حکومت نے بنا دی، تو کیا وہ ان کو پھیلا رہی ہے؟ سب کچھ آپ پر چھوڑا ہوا ہے؟
हुकूमत तो इंटरेस्ट तो ले रही है, देखें हुकूमत का इंटरेस्ट पूरा है, उनको पता है ना कि लंगर खाने होंगे, पनाहगाहें होंगी, कोई भूखा नहीं सोएगा तो बहुत सारा क्राइम रुकेगा, बहुत सारा क्राइम, उनको पता है, वो हमारा साथ दे रही है, उसका इनकार नहीं है। किस तरह साथ दे रही है? क्या आपको कोई फंड दिया जाता है? क्या 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 आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है? स्टाफ दिया जाता है? क्या दिया जा रहा है आपको? देखिए फंड तो खैर नहीं दिया जाता, अलबत्ता ये गाड़ियां देते हैं, ये जगहें देते हैं, ये इन्होंने पनाहगाहें खुद खरीदी है या फिर पनाहगाहें किराए पे ली हुई है। हाँ, लंगर खाने सारे के सारे हमने बनाए और सारा खाना हमारा होता है। अलबत्ता देखिए ये हमारी पार्टनरशिप है, इनका हमारे साथ भरपूर साथ है, इसका इनकार नहीं है, मगर यार ये बसने का हल नहीं है। ये पनाहगाहें सबब तो बन सकती हैं, असल सबब है रोजगार का। जब आप प्यारे आका की बात करते हो, रियासत मदीना की बात करते हो, तो मैंने सबसे पहली जब आज से 3 साल पहले इमरान खान साहब से मीटिंग की थी, लंगर खाने भी की थी इस्लामाबाद, मैंने उनको यही कहा था कि आपने 1 करोड़ मुलाजमतें देनी है ना, आप हमसे मिले, हम आपको बताएंगे मुलाजमतें कैसे मिल सकती हैं। आपका ब्यूरोक्रेट्स आपको मुलाजमत नहीं दिलवाएगा, आपके वजीर इसको मुलाजमत नहीं दिलाएंगे, हमसे मिले, हम आप बताते हैं कि मुलाजमत कैसे पैदा होती है। जब हमारी बात मानोगे मसला हो जाएगा। आज भी कहता हूँ, मेरी ऑफर है, आज भी रियासत मिले, हम ताजिरों से मसला कर देते हो, तो एक शख्स बेरोजगार नहीं रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन तो आप खुद से नहीं ये कर सकते? 2 लोगों से आपने काम शुरू किया, आज 4,500 लोग सिर्फ लोगों को खुराक, 1.5 लाख लोगों को रोजाना, ये तो दुनिया में ऐसी मिसालें कम होंगी। तो खुद से या किया नहीं जा सकता, या ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, इसलिए रियासत को आना है? क्या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं पाकिस्तान बड़ा काम करती हैं, लेकिन ये नाकाफी क्यों होता है रोजगार लोगों को देना या कर्ज देने का काम? हुजूर आला, हमने एक हमारा फार्मूला आ गया। हमने क्या किया कि हमने लोगों को आईटी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, और आईटी ट्रेनिंग देने की वजह से आज हमने 10 लाख बच्चों को आईटी ट्रेन बनाने का काम शुरू कर दिया है। 75,000 बच्चा हमारे अम्ब्रेला में आ चुका है। पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान के सामने 200 यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप की। उन्होंने देख लिया कि सैलानी ये वो इदारा है कि जो आईटी पार्क बनाएगा, और आज माशाल्लाह आज के दिन कराची में 6 जगह पर हम माशाल्लाह ये स्कूल बना रहे हैं, और अल्लाह की रहमत से हम 10 लाख बच्चों को आईटी ट्रेनिंग देंगे, और हम हर साल $100 बिलियन पाकिस्तान को कमा के देंगे, पाकिस्तान कर्ज हम उतार के देंगे इंशाल्लाह। मगर इसको देर लगेगी, हमें आज की बात करनी है, आज के लिए। फिर कहता हूँ वजीर आजम साहब या रज़ाक दाऊद साहब हमसे मिले, हम बताते हैं कि रोजगार कैसे मिलता है, हमसे मिले, और अगर हमने इनको रोजगार के रास्ते नहीं बताए तो उनका जूता हमारा सर हो। नहीं, लेकिन आपसे 7 मरतबा मुलाकात हुई, तो उसके बाद क्या कहते हैं वो? जब आप कहते हैं कि जी ये आइडिया, आपने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया ना, ये नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे ही कोई बात कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं, आपने तो अमली तौर पर करके दिखा दिया है काम। तो फिर उसका जवाब क्या होता है? क्यों आपके साथ मिलकर कोई काम नहीं शुरू किया जाता? जिस तरह कोई एक छोटे पैमाने पर अखुवत के साथ उन्होंने किया, घरों के लिए कर्ज का या कोई एजुकेशन का, वो अखुवत खुद से भी करें, कर्ज का भी करें, तो आपके साथ इस हवाले से पार्टनरशिप क्यों नहीं? सिर्फ ये खुराक की हद तक क्यों? तो हम तो उसको जॉब नहीं है। अच्छा, ये आपको भी समझ नहीं आई शायद। गुलाम रज़ा साहब, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? जिस तरह मौलाना साहब कह रहे हैं, ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं, इनकी बड़ी काबिशें, आप सोचें खुदा न खास्ता ये अल्लाह ताला ने इन लोगों को जरिया बनाया, वरना आप सोचें 1.5 लाख आदमी जो रोज यहाँ से खुराक खा रहा है, खुदा न खास्ता उनको वो ना मिल रही हो, तो ये जो हम आज खबर कर रहे हैं, पता नहीं कितने नौजवानों को हमें बीच में डिस्कस करना पड़ जाए। देखिए, इसके लिए जो स्ट्रेटजिक है वो पॉलिसी बनानी पड़ती है, और पॉलिसी इसी तरह मौलाना बशीर अहमद फारूकी साहब जैसे मुखय्यर हजरात और जो इस जज्बा से सरशार हों वो कर सकते हैं। इनको इस तरह का जो ऑफ़र इन्होंने दिया था, हुकूमत को फौरी तौर पे उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए था, और इन्हीं के ज़िम्मे कम से कम कराची की सतह के ऊपर एक अर्बन बड़ा सिटी जो है इनके स्पुर्द कर दिया जाता है, और जो रिसोर्सेज चाहिए होते इनको फ्राहम कर दिए जाते, और ये फिर वहाँ पे बताते कि इस शहर से एटलीस्ट उन्होंने बेरोजगारी और जो बीक है उसका खात्मा किया है। इसी तरह से एंटरप्रेन्योर्स हर एक चीज जो है ना अहम गुलाम मुर्तज़ा साहब, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक ख़ास तबका वहाँ पर बैठा हुआ है जो सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। गलत फिगर्स पेश किए जाते हैं, प्रेजेंटेशंस में प्राइम मिनिस्टर हाउस चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर को गलत प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं,
ان کو بتایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑھ رہی ہے, ہماری جناب رائس کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, گندم بڑھ رہی ہے, ہر چیز بڑھ رہی ہے, لاکھوں کے حوالے سے نوکریاں جو ہیں وہ مل رہی ہیں. یہ ساری چیزیں یہ صرف اہداف کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو رہا. لیکن پرائم منسٹر کو وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بریفنگ دے رہے ہیں وہ بریفنگ جعلی ہے, غلط ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتائے. شاید ایسے ہی وہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب, بشیر فاروقی صاحب جیسے لوگ مل کے حقیقت ہی نہ بتا دیں. مولانا صاحب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا آئی ٹی پروفیشنلز, تو ظاہر ہے کہ آج دنیا جو ہے وہ بالکل جڑی ہوئی آئی ٹی سے, تو وہ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی روزگار کر سکتے ہیں. لیکن جو قرض کا پروگرام ہے اس کو کسی طرح سے نہیں بڑھایا جا سکتا کہ جس طرح یہ ظہیر حسین تھا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اس نے اتنا غلط قدم اٹھا لیا, کیا دعائیں کی جا سکتی ہے اس کے لیے؟ یہ نوجوان تھا بالکل, تو اس کو قرض دے کر کوئی خود کام کر سکتا. الحمدللہ سیلانی 50,000 سے لے کے 5 لاکھ کا قرض جو ہے لوگوں کو دیتی ہے, اور یہ کام عرصے سے ہو رہا ہے. ہم 18 سال سے ہم نے جاب بینک کھولا ہوا ہے, ادارے میں جاب بینک. صبح 9 سے لے کے شام 6 بجے تک ہم لوگ جابس دیتے ہیں. چپراسی سے لے کر مینیجر تک کی جابیں دیتے ہیں ہم لوگ. اصل میں ہر شخص ہم تک پہنچ جائے یہ ضروری نہیں ہے, اور جب بندہ مایوس ہوتا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جیب میں کرایہ بھی نہیں ہوتا کہ بندہ وہاں تک پہنچے. اچھا, اب ہم نے ان حالات کے پیش نظر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سیلانی جگہ جگہ پر اپنے باکس قائم کرے گا, برانچوں کے باہر. لوگ اپنی پریشانی بیان کرنے کے لیے اپنے گھر کے باہر ہی اس میں درخواست جمع کرا دیں گے کہ مجھے نوکری چاہیے, میرے بچوں کی فیس چاہیے, مجھے میرے مطلب کہ کیا کہتے ہیں گھر میں راشن نہیں اس کے چاہیے. تو ہم الحمدللہ اب اس پر جانے کو دیکھیں, ہم نے دیکھ لیا کہ لوگوں کے پاس جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں. 100 روپے ہوں گے تو ہمارے پاس آئیں گے نا. اتنا کرایہ بڑھ گیا, پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اس وجہ سے لوگ ہمارے پاس آ بھی نہیں بڑھ سکتے. ہم نے اپنے وہ سارے کام کر دیے ہیں جو کرنے چاہیے. پیدائش سے لے کر موت تک روزانہ 2.5 لاکھ افراد ہمارے ادارے سے فائدہ اٹھا رہا ہے. الحمدللہ پچھلے سال ہم نے 6 ارب روپے کی خیرات کی تھی. اس سال مجھے امید ہے دسمبر ختم ہوگا تو ہم 8 ارب تک پہنچ جائیں گے. یہ سب آپ لوگ ہمیں پیسے دیتے ہیں. ہمیں کوئی یو ایس نہیں ہے, کوئی یو کے ایڈ نہیں ہے, جاپان ایڈ نہیں ہے, پاکستان ایڈ نہیں ہے, کوئی ایڈ نہیں. پاکستان کی ریاست سے ہم نے آج تک 1 روپیہ بھی نہیں لیا, 1 روپیہ. نہ نواز شریف سے لیا, نہ زرداری صاحب سے لیا, نہ عمران خان سے لیا. آپ لوگ ہمیں پیسے دیتے ہیں, خرچ کر رہے ہیں. اور آپ نے کہا کہ جس طرح انہوں نے اخوت کو دے دیا, اخوت بھی ہمارا پارٹنر ہے, اخوت سے بھی ہماری پارٹنرشپ ہے. بہت سی جگہوں پر ماشاءاللہ ان کے اسکول ہیں جن پر کھانا سیلانی پہنچاتا ہے, اور الحمدللہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں. مگر ہم نے آج تک ریاست سے پیسہ اس لیے نہیں لیا کہ انہوں نے ہمیں کوئی ایسی صحیح ڈائریکشن نہیں دی. اچھا, ضرورت بھی نہیں پڑ رہی کیونکہ ہم تو یہ کام کر ہی ہے نا 5 لاکھ روپے تک کا. ہر شخص وہاں نہیں پہنچ رہا. میں ایک بار پھر کہوں گا, بار بار کہوں گا, ریاست چیمبر آف کامرس سے ملے, ایسوسیشن سے ملے, ہم تاجروں سے ملے, ہم آپ کو 1 کروڑ جاب دلا دیں گے. میں نے 3 سال پہلے کہا تھا عمران خان صاحب کو, 3 سال پہلے, اس کی ریکارڈنگ موجود ہے, آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں. میں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے, لیکن آپ نہیں کر سکتے یہ کام ہم سے کروائیں. مگر کیا ہے, جب ہم سے پکی دوستی ہوگی, ہمیں آنے جانے کے راستے کھلے ہوں گے, ہماری سنی جائے گی, ہماری باتوں پر عمل کرتے ہوئے کسٹم کے نظام چیک کیا جائے. سر کہتے ہیں کہ کسٹم کا ایک کلیکٹر 70 لاکھ روپے مہینے کماتا ہے. 70 لاکھ میرے, ارے بھائی وہ ایک دن میں 70 لاکھ کماتا ہے. 70 لاکھ مہینے میں نہیں کماتا, 70 لاکھ روپے ایک دن میں کماتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ریاست جب تک نیچے نہیں آئے, گروس پر نہیں آئے گی, اس وقت تک کام نہیں چلے گی. چلیں سر, ایک جس طرح سے آپ نے باتیں آئی اوپنر, تو ان پر عمل درآمد ضرور ہونا چاہیے, اور پرائم منسٹر کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں ایسے لوگوں کا راستہ روکا جاتا ہے ان سے ملاقات, جو پریکٹیکل کام کر رہے ہیں اور ان کے اس تجربے سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ان کو وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, صرف ان کو فیسیلیٹ کریں کہ جی آپ یہ پلان لے کر آئیں, بالکل ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں, یہ کرنے کی ضرورت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.